ویلکم بیک. تو پیارے بچوں، بریک پہ جانے سے پہلے ہم یہ بات کر رہے تھے کہ حضرت یوسف نے ایک خواب دیکھا اور اس خواب کی تعبیر یہ تھی کہ وہ مستقبل کے اندر لوگوں کو خوابوں کی تعبیر بتا سکتے ہیں. وہ سب بھائی ایک میٹنگ میں اکٹھے جگہ بیٹھ گئے. سب اکٹھے بیٹھ کے ڈسکس کرنے لگے کہ آخر ان کا کیا جائے. ایک بھائی نے کچھ الگ مشورہ دیا، ایک بھائی نے کچھ الگ مشورہ دیا، تیسرے بھائی نے کچھ الگ مشورہ دیا. کسی نے کہا کہ انہیں مار دیتے ہیں، کسی نے کہا کہ انہیں کہیں چھوڑ آتے ہیں، اور پھر آخر ایک نے کہا کہ ان کو لے جا کر کنویں میں ڈال دیتے ہیں. کنویں میں ڈال دیں گے تو کوئی نہ کوئی ان کو وہاں سے اٹھا کر لے ہی جائے گا یا وہ مر جائیں گے، ابا جان کی نگاہوں سے تو دور ہو جائیں گے. اور پھر اس کے بعد سب بھائیوں نے مل کے اس پلان پر عمل کرنے کی کوشش کی. پتہ انہوں نے کیا کیا؟ وہ حضرت یعقوب کے پاس گئے. انہوں نے جا کے ابو سے کہا کہ ابو ہم چاہتے ہیں کہ ہم جائیں جنگل میں اور ہم ان کو بھی لے کے جانا چاہتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ نہیں. حضرت یعقوب کو کہیں نہ کہیں پتہ تھا کہ میرے بیٹے جو ہیں وہ کچھ غلط بھی کر سکتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ نہیں، میں اجازت نہیں دیتا. یوسف کو اگر نقصان پہنچ گیا تو پھر جنگل میں تو آپ کو پتہ ہے نا، جانور ہوتے ہیں، بھیڑیے ہوتے ہیں، کچھ بھی ہو سکتا ہے. انہوں نے کہا اگر کسی بھیڑیے نے کھا لیا تو پھر؟ انہوں نے کہا نہیں، آپ گھبرائیں نہیں، ہم اس کی پوری حفاظت کریں گے. انہوں نے حضرت یعقوب کو کنونس کر لیا اور کنونس کرنے کے بعد وہ ان کو وہاں سے لے گئے. جب ان کو وہاں سے لے کر گئے اور کنویں پر پہنچے تو پتہ کیا ہوا؟ کنویں پہ جانے کے بعد ان کو اٹھا کر پانی میں پھینک دیا. وہ کنواں اتنا گہرا تھا کہ وہ جب جا کے اس کے اندر گرے لیکن ان پہ کوئی رحم نہیں آیا. انہوں نے ان کی قمیض اٹھائی اور آگے گئے. آگے جا کے پتہ انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے جنگل سے ایک بھیڑ کو پکڑا اور بھیڑ کو پکڑنے کے بعد اس کا گلا کاٹ دیا. گلا کاٹنے کے بعد اس کا جو خون نکلا نا، انہوں نے اس کو اس کی شرٹ کے اوپر لگا دیا، یہ دکھانے کے لیے اپنے والد کو کہ ان کو تو بھیڑیے نے کھا لیا. اس کے بعد وہ اپنے گھر پہنچے. گھر پہنچنے کے بعد انہوں نے اپنے والد سے ڈرامہ کیا کہ ان کو رونا آ رہا ہے اور وہ دکھ کا شکار ہیں، اور جا کے کہا کہ ابا جان یوسف کو بھیڑیے نے کھا لیا. آپ کو پتہ ہے ان کے والد کو یقین نہیں آیا، کیونکہ اگر بھیڑیا کسی انسان کو کھاتا ہے تو وہ اس کی شرٹ کو بھی پھاڑے گا نا. بھیڑیا شرٹ اتار کے تو کسی انسان کو نہیں کھائے گا. جب بھیڑیا کسی انسان پر یا کسی بھی چیز پر حملہ کرے گا تو وہ چاروں طرف سے کرے گا. وہ اس کو یہاں سے بھی کھا سکتا ہے، وہاں سے بھی کھا سکتا ہے. ان کی شرٹ بالکل ٹھیک تھی، کہیں سے پھٹی بھی نہیں تھی. وہ سمجھ گئے. لیکن یعقوب علیہ السلام صبر کرنے والے تھے. انہوں نے صبر کیا اور اللہ سے ہی شکوہ کیا. لیکن انہوں نے کہا کہ میں جانتا ہوں کہ معاملہ یہ نہیں ہے. لیکن اس کے بعد وہ اندر چلے گئے. آپ جانتے ہیں جب یوسف علیہ السلام اس کنویں میں تھے، اندھیرے تاریک کنویں میں، آپ سوچیں رات کے وقت اگر آپ کو کسی کنویں میں ڈال دیا جائے تو آپ کیسا محسوس کریں گے؟ کنواں ہے، آپ کی فیملی نہیں ہے، آپ ایک جنگل میں ہیں، آپ اکیلے ہیں اور آپ کو کوئی مدد نظر نہیں آ رہی، تو آپ کا دل بالکل ڈوب جائے گا. آپ اتنے پریشان ہو جائیں گے. اور ایک ایسا وقت آئے گا جب تم ایک بہت اونچے مقام پر پہنچو گے. وہ آواز کہاں سے آئی ہوگی؟ آسمان. جی ہاں، اللہ کی طرف سے انہیں یہ پیغام ملا اور پھر وہ تھوڑے سے آرام میں آ گئے. آپ کو پتہ ہے پرانے زمانے کے اندر کارز نہیں ہوتی تھیں، ہیلی کاپٹرز نہیں ہوتے تھے، ایروپلینس نہیں ہوتے تھے. لوگ دور دور کے سفر کے لیے اونٹوں پہ جایا کرتے تھے، گھوڑوں پہ جایا کرتے تھے. تو پتہ کیا ہوا؟ ایک قافلہ آ رہا تھا. انہوں نے آ کے کنویں سے پانی نکالنے کی کوشش کی. جب انہوں نے ڈول نیچے پھینکا نا پانی نکالنے کے لیے، دیکھا ایک بالٹی ہوتی ہے، بالٹی کو نیچے کنویں میں ڈالا جاتا ہے. جب وہ بالٹی نیچے کنویں میں ڈالی کہ پانی اوپر آئے گا تو ڈول نیچے گرا تو یوسف علیہ السلام نے اس کو پکڑ لیا. اور جب وہ ڈول اوپر آیا اور انہوں نے دیکھا تو وہ لوگ ایک دم خوش ہو گئے کہ یہاں تو ایک بچہ ہے، یہاں تو ایک بچہ ہے. آپ جانتے ہیں یوسف علیہ السلام بہت خوبصورت تھے. ان کا حسن دیکھ کے وہ لوگ حیران ہو گئے. اور پتہ ہے انہیں اسی وقت اندازہ ہو گیا کہ اگر ہم اس کو لے جا کر بیچیں گے تو ہمیں اس کا منہ مانگا دام ملے گا. ان لوگوں نے ان کو پکڑا، ان کے ہاتھوں کو زنجیریں باندھ دی. زنجیریں باندھ کے یوسف علیہ السلام کو وہ اپنے ساتھ لے گئے. ریگستانوں سے سفر کرتے 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 بالآخر وہ مصر پہنچ گئے. جب وہ لوگ مصر میں پہنچے تو مصر میں پہنچنے کے بعد دور دور سے لوگ دیکھنے کے لیے آئے، کیونکہ وہاں پہ ایک ہنگامہ مچ گیا. ایک بہت خوبصورت بچے کو لے کے آئے. اور پتہ ہے ان کو آخر میں خریدنے میں کون کامیاب ہوا؟ وہاں کا وزیر اعلیٰ جس کا نام تھا عزیز. عزیز نے جا کے چاندی کی سکوں کے بدلے یوسف علیہ السلام کو وہاں سے خرید لیا. اس سے بچوں ہمیں یہ پتہ لگتا ہے کہ عزیز بہت اچھا انسان تھا. زلیخا عزیز کی وائف تھی. یوسف علیہ السلام بہت عقل مند انسان تھے. وہ غور و فکر کرتے تھے، وہ سوچتے تھے. نہ ہی وہ صرف حسین تھے بلکہ وہ ایک بہت سمجھدار انسان بھی تھے. آہستہ آہستہ آپ کو پتہ ہے کیا ہوا؟ وہ گڈ لکنگ تھے اور وہ سب کام بھی کر لیتے تھے. عزیز ان پہ بہت بھروسہ کرتا تھا اور آہستہ آہستہ وہ ان کا بیٹا بن گیا. اس نے اس کو اپنے گھر میں رکھ لیا. لیکن آپ کو پتہ ہے کیا ہوا؟ یوسف علیہ السلام کا حسن دیکھ کر زلیخا کو ان سے محبت ہو گئی. اور محبت ہونے کے بعد اس نے کیا کیا؟
ایک دن ایک کمرے میں جب وہ دونوں موجود تھے، یوسف علیہ السلام تو گھبرا گئے کہ یہ کیا کرنے لگی ہے۔ پتہ کیا کیا انہوں نے دروازے کی طرف بھاگنا شروع کر دیا، اس سے دور بھاگنے لگے، اور زلیخا نے بھی ان کے پیچھے بھاگنا شروع کر دیا۔ ابھی وہ دونوں بھاگ ہی رہے تھے کہ سامنے سے دروازہ کھلا، اور جب دروازہ کھلا تو سامنے عزیز کچھ لوگوں کے ساتھ کھڑا ہوا تھا۔ آپ کو پتہ ہے بھاگتے بھاگتے کیا ہوا تھا؟ جب کوئی انسان آپ کے آگے بھاگ رہا ہو اور آپ اس کے پیچھے بھاگ رہے ہو، تو اگر آپ اس کو پکڑنے کی کوشش کریں گے تو پیچھے سے پکڑنے کی کوشش میں زلیخا نے ان کی قمیض کو پیچھے سے پکڑ لیا۔ قمیض کا کچھ حصہ زلیخا کے ہاتھ میں آ گیا، اس کے ہاتھ میں وہ قمیض کا حصہ تھا۔ یوسف علیہ السلام کی قمیض پیچھے سے پھٹی ہوئی تھی اور اس کا شوہر ان کے سامنے کھڑا تھا۔ جب اس نے سچویشن کو دیکھا تو اس کو کچھ سمجھ نہیں آیا، اس نے ان کی طرف دیکھا، اس نے کہا یہ کیا ہو رہا ہے؟ یوسف علیہ السلام نے بتایا کہ یہ میرے پیچھے پیچھے آ رہی تھی، اس نے ایسے کیا میرے ساتھ۔ زلیخا نے پتہ کیا کیا؟ اس نے الٹا الزام ان کے اوپر لگا دیا۔ اس نے کہا نہیں، یہ میرے پیچھے آ رہے تھے اور یہ مجھ سے بدتمیزی کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ آپ کو پتہ ہے اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد یہ ہوا کہ عزیز نے ٹرائی کیا کہ وہ اس معاملے کو سمجھنے کی کوشش کرے۔ انہوں نے پتہ ہے کس طریقے سے اسیس کیا اس کو؟ وہ کھڑے ہوئے سامنے، انہوں نے کہا کہ اگر کوئی کسی سے بدتمیزی کرنے کی کوشش کرے گا تو اس کی قمیض آگے سے پھٹی ہوئی ہوگی، اور اگر کوئی پیچھے سے پکڑنے کی کوشش کرے گا تو اس کی قمیض پیچھے سے پھٹی ہوئی ہوگی۔ تو سمجھ میں آ گیا کہ بدتمیزی کون کری تھی؟ زلیخا۔ جی ہاں، زلیخا بدتمیزی کری تھی، اس نے پیچھے سے قمیض پھاڑی تھی۔ یہ سمجھ میں آنے کے بعد خاموشی ہو گئی، انہوں نے جانے دیا، ان کو یقین تھا کہ یوسف بے گناہ ہے۔ عزیز نے اپنی بدنامی کے خوف سے کچھ بھی نہیں کیا، سب خاموشی ہو گئی، سب ویسے ہی چلتا رہا۔ لیکن آپ کو پتہ ہے کیا ہوا؟ اس کے بعد لوگوں نے زلیخا کی باتیں کرنی شروع کر دی، معاشرے میں وہ بدنام ہو گئی۔ جب وہ کہیں سے چل کے جاتی تھی تو لوگ کہتے تھے ارے یہ تو وہ ہے جو کہ اپنے نوکر کو پسند کرتی ہے، ارے یہ تو وہ ہے جس نے اپنے نوکر پہ ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی۔ لوگوں نے اس کی بری 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 باتیں کرنی شروع کر دی۔ اب وہ بہت زیادہ پریشان ہو، وہ کہتی تھی کہ یوسف علیہ السلام تو اتنے حسین ہے کہ ان پہ تو کسی کا بھی دل آ جائے گا، تو میری کیا غلطی ہے؟ اس نے اپنی بات کو پروف کرنے کے لیے پتہ ہے کیا کیا؟ اپنی بات کو پروف کرنے کے لیے اس نے ایک دعوت کا اہتمام کیا، اور دعوت کے اندر اس نے تمام عورتوں کو بلایا، جتنے بھی عورتیں تھیں نا ان کے ایریا میں، ان سب کو بلایا کہ آپ لوگ آئیں اور میری طرف سے آپ کو دعوت ہے۔ جب وہ تمام خواتین آ کے بیٹھ گئیں اور ایک کھانے کا ٹیبل چن لیا گیا، ان کے سب کے سامنے کھانا رکھ دیا گیا۔ جب کھانا رکھ دیا گیا تو زلیخا نے کیا کیا؟ اس نے اپنے سرونٹس کو بلایا، اس کے سرونٹس آئے، اب سب لوگ کھانے کے ٹیبل پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے آگے کھانا لگا ہوا ہے۔ اس نے کہا کہ کھانا کھا لیا سب نے؟ انہوں نے کہا ہاں۔ اس نے اپنے سرونٹ سے کہا کہ ان سب کے آگے ایک ایک پلیٹ اور فروٹ اور چھری رکھو، تو انہوں نے ایسے ہی کیا۔ جتنی بھی لیڈیز تھی وہاں پہ ان کے آگے ایک ایک پلیٹ رکھی گئی، فروٹ رکھا گیا اور چھری رکھی گئی۔ جب یہ رکھ دیا گیا تو اس کے بعد زلیخا نے آ کر کہا کہ ہاں میں یوسف علیہ السلام کو پسند کرتی ہوں، وہ مجھے پسند ہے، وہ مجھے اچھے لگتے ہیں، وہ مجھے اس لیے اچھے لگتے ہیں کیونکہ وہ بہت حسین ہے۔ لیکن آپ کو پتہ ہے اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد ایسا ہوا جو کسی نے سوچا بھی نہیں تھا۔ اور میرے پیارے بچوں وہ کیا تھا یہ میں بتاؤں گی ایک بریک کے بعد۔